الرحیم قد افلح المؤمنون۔ حمد و ثنا، تعریفات و کبریائی، بڑائی اور عظمت اللہ ذوالجلال والاکرام رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے انگنت لا تعداد بے حد حساب و کتاب درود و سلام ہوں سید المرسلین حبیب کبریا خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی اقدس و مطہر پر۔ حضرات گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے ایمان کی لذت، ایمان کا ذائقہ اور مٹھاس۔ وہ کن اعمال کی وجہ سے انسان کو ملتی ہے؟ کائنات کے اندر دنیا کی کوئی چیز ہو تو اس میں وہ لذت، وہ مٹھاس، وہ ذائقہ انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا جتنی لذت اور جتنی مٹھاس ایمان کے ذائقے کے اندر ہوتی ہے۔ اور اس بات کا علم انہی کو ہوتا ہے جنہیں اللہ ذوالجلال والاکرام ایمان کی مٹھاس چکھا لیتے ہیں، ایمان کے ذائقے کا مزہ لے لیتے ہیں۔ جس نے ایمان کے ذائقے کا ابھی مزہ ہی نہ لیا ہو اسے اس کا علم نہیں ہوتا۔ اور جب ایمان کا ذائقہ، اس کی لذت، اس کی مٹھاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو عنایت فرما دیتے ہیں، دنیا کی جتنی سخت چیز ہو، دنیا کی جتنی کڑوی چیز ہو، وہ ایمان کے مقابلے میں اسے ایمان سے پھیرنے کے لیے جتنی اس کے اوپر سختی آئے، وہ اس ذائقے اور اس مٹھاس کو اپنے دل میں ایسے بٹھا لیتا ہے تو اس سختی کو تو برداشت کر لیتا ہے لیکن ذائقوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب انسان کے دل کے اندر ایمان رچ بس جاتا ہے، جسم وہی ہوتا ہے، انسان وہی ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایسا انقلاب آ جاتا ہے، ایسا بدلاؤ آ جاتا ہے جس سے تاریخ رقم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے دعوت لے کر، فرعون نے انکار کر دیا، معجزے بھی دکھائے۔ اب معجزوں کو اس نے جادوگری سے تعبیر کیا کہ یہ جادو ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اس نے ایک دن میدان لگایا جس میں جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ اب بادشاہ تھا، بڑے بڑے جادوگر آئے، جادوگروں کو اکٹھا کر کے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروانا چاہتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید کے کئی مقامات پر فرمایا۔ سورہ شعراء سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 41، 42 اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے، جادوگروں نے فرعون سے کہا، اب یہی جادوگر ہے، ابھی تک ایمان کا ذائقہ نہیں چکھا ہوا، ایمان کی لذت ان کو نہیں ملی ہوئی۔ قالوا لفرعون، جب انہوں نے، فرعون نے ان جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے اپنے جادوگری کے کرتب دکھانے کے لیے پیش کیا تو انہیں بڑا یقین تھا کہ ہم بڑے بڑے جادوگر ہیں، جادو میں بڑی مہارت ہے، جیت جائیں گے، مقابلہ کریں گے ڈٹ کے۔ لیکن انہوں نے بڑی خود اعتمادی کے ساتھ فرعون سے کہا، قالوا لفرعون اَإِنَّنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ ابھی دنیا کی لالچ دل میں ہے، عہدہ مرتبہ مال زر دولت چاہتے ہیں اپنی اس جادوگری کے اوپر، تو پوچھتے ہیں کہ اے فرعون، اگر ہم غالب آ جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہم بلند ہو جاتے ہیں تو کیا ہمیں کچھ ملے گا؟ اِنَّنَا لَأَجْرًا، ہماری کوئی مزدوری تو ہوگی اگر ہم غالب آ جائیں۔ تو فرعون نے کہا کہ قال نعم، ہاں کیوں نہیں، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم تو اس وقت میرے مقرب بن جاؤ گے۔ ظاہر ہے وہ اپنے مقربین کو تو زیادہ ہی نوازتے ہیں، عہدے بھی ملیں گے، مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، مال دولت سب کچھ ملے گا۔ مقابلے کا میدان سج جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی اپنی جادوگری کی رسیاں جو کچھ تھا پھینکی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آیا، عصا، اللہ نے اس کو اژدہا بنا دیا۔
یہاں بھی یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جو جادو تھا، جادو وہ ایک لاٹھی تھی جو نظر کے اوپر جادو ہوا تھا. یحیل الیہ من سحر من تسعى، ان کے خیالات اور ان کی نظر میں یہ سامنے لگ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، سانپ ہے. حقیقت میں وہ رسی سانپ بن سکتی نہیں. جادوگری یہ ہے کہ انسان کے خیالات کے اندر وہ ایسا محسوس ہو کہ یہ جادو ہے، یہ سانپ ہے، لیکن اس کی نوعیت تبدیل نہیں ہوتی، جنس تبدیل نہیں ہوتی، وہ رسی رسی رہی. لیکن دیکھنے والوں کو کیا نظر آیا؟ اچھا موسیٰ علیہ السلام کو کیا نظر آیا؟ وہ جو رسیاں پھینکی تھی جادوگروں نے، موسیٰ علیہ السلام کو کیا نظر آیا؟ رسیاں کے سانپ. کیا نظر آیا؟ سانپ نظر آئے، رسیاں تو نہیں نہ نظر آئی. کیوں؟ سورۃ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پیچھے کی طرف ہٹے خوف کی وجہ سے، سانپ دیکھ کر. اللہ نے فرمایا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، موسیٰ ڈرنا نہیں. آپ اپنی رسی پھینکے، آپ اپنا ازدہ وہ پھینکے، لاٹھی پھینکے، فَأَلْقَى عَصَاهُ، آپ نے ڈرنا نہیں، آپ ہی اس وقت بلند ہوگے. اب موسیٰ علیہ السلام ڈر کر، یہ موضوع سے الگ ایک بات ہے، سمجھنے والی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام ڈر کر پیچھے ہٹے تو کیوں؟ اس لیے جادوگروں نے جب جادو کیا، نظر بندی کی، پھینکی رسیاں، مجمع کو ایسے لگا کہ یہ رسی نہیں، یہ کیا ہے. تو اس جادو کا اثر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن مجید سے. یہ جو ہمارے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی پر جو جادو ہوا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور سورۃ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہوئی، تو یہ صحیح نہیں ہے. یہ بخاری کو جھٹلاتے ہیں ہم، کیونکہ نبی پر جادو کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ نبی پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے. تو قرآن کریم کا انکار کر دیجئے. پھر یہاں تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر بھی جادو کا اثر ہوا. نہ ہوتا تو وہ رسی رسی لگتی، پیچھے ہٹتے لوگ، موسیٰ کبھی بھی پیچھے نہ ہٹتے. تو قرآن کی سائد سے ثابت ہوتا ہے کہ جادو اگر اللہ کا حکم ہو تو اس کا اثر انبیاء پر بھی ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کا اثر ہوا، فوراً اللہ نے آیات بھیج کر اس کو ختم کر دیا. اور یہ بطور نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا نا. تو جادو کا توڑ بھی اللہ نے یہ موکلات والے بھابوں کے پاس نہیں رکھا، اور نہ یہ رکھا کہ بکرے کالے کالے ذبح کرو، اسی میں رکھا. معوذتین کو اتارا، نبی پر جادو کیا گیا، اس کو اللہ نے عملی طور پر اتار کے دکھایا کہ یہ جادو کے اتار کا طریقہ ہے. اللہ سے پناہ مانگا. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام وہاں پر مجمع کے اندر موجود ہیں، آپ نے اپنا عصا پھینکا. اب یہاں پر جادو نہیں تھا، وہاں تو جادو تھا نا کہ ایک رسی سانپ بن گئی. یہاں جادو نہیں تھا کیونکہ رسی خود نوعیت چینج نہیں ہوئی تھی، رسی وہی کی وہی تھی. لیکن اب جادو تھا، اب چیز ہی تبدیل ہو گئی. یہ لاٹھی لاٹھی نہ رہی، یہ لاٹھی کیا بن گئی؟ اژدہا بن گئی. اب جادوگروں کو تو سامنے سامنے نظر آ گیا یہ تو جادو نہیں ہے. جادو ہوتا تو چیز کی نوعیت نہ بدلتی، آنکھوں پہ جادو ہوتا. لیکن یہاں تو چیز کی نوعیت ہی تبدیل ہو گئی، اور اس اژدہا نے ان رسیوں کو ہی نگل دیا. یہ معجزہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو جب دلیل سامنے آ گئی واضح، کہا آمنا برب العالمین، ہم تو رب العالمین پر ایمان لے آئے. رب موسیٰ و ہارون، ہارون کا جو رب ہے، جو موسیٰ کا رب ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. فرعون کا انکار کر دیا. اب فرعون نے دیکھا کہ یہ سورہ شعراء میں ذکر ہے یہ تمہارا بڑا، اسی نے تم کو جادو سکھایا ہوگا. یہ وہ بھی جانتا تھا حقیقت ایسے نہیں ہے، بس لوگوں کے سامنے ایسی بات رکھ. اور دوسرے مقام پہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا آیت نمبر 72 سے 76 تک. اس نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. اب یہی تھا جو کہتا تھا مقربین میں شامل کروں گا، عہدوں سے نوازوں گا، مال دولت تمہارے قدموں میں نچھاور کر دوں گا. موسیٰ سے جیت کے دکھا. جب انہیں روشن دلیل نظر آئی، وہ ایمان لے آئے. تو اب سخت عذاب سے ڈرا رہا ہے. کہہ رہا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ اور تمہارے ٹانگ کو کاٹ دوں گا. یعنی دایاں اگر بازو کاٹوں تو بائیں ٹانگ کاٹ دوں گا، بایاں بازو کاٹوں تو جو ہے
دایاں بازو کاٹوں ٹانگ کاٹوں تو بایاں بازو کاٹ دوں گا، یعنی مخالف سمت میں ایک بازو اور ایک ٹانگ کاٹ کے اپاہج بنا دوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور کھجور کے تنے پر تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا، اور پھر تم جان لو گے زیادہ سخت عذاب کس کا ہوتا ہے۔ انہوں نے جواب کیا دیا؟ اب اس سے پہلے لالچ تھی، مال عہدہ ملنا چاہیے، ایمان نہیں تھا۔ جب ایمان آ گیا وہی غالب ہے، وہی جسم ہے، لیکن ایسا انقلاب آیا فرعون کے سامنے، وقت کے جابر کے سامنے سینہ تان کے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہمارے سامنے جو بینات آئی ہیں، واضح دلیلیں آئی ہیں، ہم اس دلیلوں کے مقابلے میں تجھے ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایسا ایمان ہو تو ایمان کی لذت آتی ہے کہ دلیل آ جائے، کسی کو ترجیح نہیں، دلیل کو ترجیح ہے۔ جب دلیل آ جائے ترجیح پھر بھی اس لیے کہ میرا دھڑا الگ ہے، پھر ایمان کی لذت کہاں سے آتی؟ جب دلیل مل جائے ترجیح دلیل کو نہیں، اس لیے کہ معاشرے کا رواج ہے، ناک کٹ جائے گی اگر ایسا نہ کیا، ایمان کی لذت کہاں سے آئے؟ جب دلیل آ جائے، دلیل کو پسے پش ڈال کر ترجیح اس بات کو کہ باپ ناراض ہو جائے گا، بھائی ناراض ہو جائے گا، برادری اور کنبے والے جو ہیں وہ خفا ہو جائیں گے، ایمان کی لذت کہاں سے آئے؟ ایمان کی لذت اسے ملتی ہے جب دلیل آ جائے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ مال ہو، دولت ہو، برادری ہو، معاشرہ ہو، سوسائٹی ہو، کچھ بھی ہو، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، جو ہمارے پاس دلیل آئی ہے اس دلیل کے علاوہ کسی اور چیز کو ترجیح دینے کے لیے تیار۔ انہوں نے بھی کہا ہم فرعون تجھے ترجیح آج نہیں دیں گے، حکومت سلطہ غلبہ سب کچھ ہے، تجھے ترجیح نہیں ہے، کیوں؟ ہمارے پاس دلیل آ چکی۔ والذی فطرنا، ایمان دیکھو کیسا ہے، کہا اس ذات کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا، فقض ما انت قاض، جو کرنا ہے کر، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو بھی کرے گا صرف دنیا میں ہی کر سکتا، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اور لیکن میرا رب انه من یأتی ربه مجرما فإن له نار جہنم خالدین فیہا، جو مجرم ہو کے اس کے سامنے جائے گا اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کی آگ میں رکھے گا۔ وَمَنْ يَأْتِي مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، جو ایمان کی حالت میں جائے گا اللہ اس کو درجات کی بلندی عطا فرمائے گا۔ تو جو کچھ کرے گا صرف دنیا میں کرے گا۔ اب اس مثال سے آپ اندازہ لگائیں، جب ایمان اندر آ جائے اور دل کی جڑوں تک وہ رچ بس جائے تو ایمان کی لذت جسے نصیب ہوتی ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے متزلزل کر سکتی۔ یہ ایمان کی مٹھاس یہ ضروری ہے، یہ آنی چاہیے۔ اور یہ آئے گی کیسے؟ جب انسان، ایمان کا متضاد کیا ہے؟ کفر۔ ایمان کا متضاد کیا ہے؟ کفر۔ جب انسان کے دل میں جتنی زیادہ کفر کے لیے نفرت اور بغض ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے ایمان کے اندر اللہ ترقی فرمائے۔ ایمان جامد چیز نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے بعض لوگوں نے کہہ دیا ایمان جامد ہے، وہ گھٹتا بڑھتا نہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس پر بھی ابواب قائم کیے کتاب الایمان، الایمان یزید و ینقص، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، ایمان میں کمی بھی آتی ہے۔ تو ایمان بڑھتا اس کیفیت میں، ایک کیفیت یہ ہے جس سے ایمان بڑھتا ہے، جتنا ایمان کا لیول بڑھے گا اتنی اس کی لذت انسان کو محسوس آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، جو لوگ ایمان لائے ہم ان کے ایمان کو زیادہ کرتے ہیں۔ ایمان بڑھتا ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، سورہ انفال پڑھے کہ جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے ایمان بڑھتا ہے۔ آیات سننے سے جس کے ایمان کی کیفیت زیادہ اونچی ہو جاتی ہے یہ مومن ہوتا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ مومن صرف وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آ جائے دل خوف چاہتے ہیں، ان کے لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے ایمان بڑھ جاتا ہے، اور صرف رب پہ توکل کرنے والے یہ مومن ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں۔ تو ایمان جامد نہیں، اس کے اندر اگر بڑھوتری لاتے ہیں، اس کے اندر اگر ترقی اور اضافہ لاتے ہیں تو جتنا زیادہ کفر کو ناپسند کریں گے اتنا ایمان بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔
صحیح بخاری کی حدیث نمبر 16 حدیث کا آخری ٹکڑا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کے پہلے 2 ٹکڑے میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا اپنی ترتیب سے، فرماتے ہیں کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 چیزیں جس کے اندر آ جائے وہ ایمان کی مٹھاس چکھ لیتا، حلاوت چکھ لیتا۔ ان میں تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کفر کو ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ کفر کو اس طرح برا جانتا ہو جس طرح آگ میں جانے کو برا جانتا ہے۔ ایک انسان آگ میں جانے کو کیا سمجھتا ہے؟ برا سمجھتا ہے، تو وہ کفر میں جانے کو اتنا ہی برا سمجھے، کفر کو اتنا ہی ناپسند کرے، اتنا ہی زیادہ وہ ایمان کی مٹھاس چکھ لیتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو شخص کفر سے نفرت کرتا ہے، کفر سے، اس شخص کے اندر ایمان کی لذت اور مٹھاس آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ امام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ، 8 جلدوں میں، مکتبہ شاملہ کے حساب سے اس کی 4تھی جلد کی صفحہ نمبر 52 پر سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ۔ سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رومیوں نے گرفتار کر لیا اور ان کو ساتھیوں سمیت گرفتار کیا۔ اب ان کے بڑے ساتھی بھی ساتھ ہیں، مشہور واقعہ آپ نے پہلے بھی شاید کئی بار سنا ہو۔ تو اس نے کہا تنصر وَإِلَّا قَتَلْتُكَ، نصرانی ہو جا، رومی بادشاہ کہتا ہے، نہیں تو آپ کو قتل کر دوں گا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، کفر ہے، کفر کو تو ناپسند کرتے، میں کیسے عیسائی ہو سکتا ہوں۔ اس نے ایسے کیا، ایک بڑا کڑاہا یا کوئی بھی دیگ، کوئی بھی چیز آپ کہہ لیں اس وقت کی جو بھی تھی، اس کو گرم کروایا، کھولتے ہوئے تیل کو اس میں ڈال کے، کھولتا ہوا تیل ہے، ایک بندے کو لایا، کہا ادھر آؤ، وہ اس سے کہا نصرانیت کو قبول کرو، عیسائی ہو جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، پکڑ کے اٹھوا کے اس کے اندر ڈال دیا۔ اب وہ بندہ اس کے اندر ایسے جل گیا، تلوح عظامہ، اس کی ہڈیاں جوش مارنے لگی، جل بن گیا ان کے آنکھوں کے سامنے۔ اب ان کو نظارہ چیک کروا رہا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کہنے لگا عیسائیت قبول کر لو، کہا نہیں، عیسائیت کسی صورت بھی قبول۔ اب ان کے سامنے بندے کو اندر ڈال رہا ہے، یہ مان تھا نا اندر، کہا کفر کو کیسے میں قبول کر سکتا ہوں، کفر کو تو میں ناپسند کرتا ہوں۔ بڑی دھمکیاں نہیں، پھر دھمکیوں کے ساتھ ساتھ کہتا ہے اپنی بیٹی کی شادی بھی کراؤں گا، بادشاہت بھی دوں گا، بادشاہت میں حصہ ملے گا۔ کہا نہیں، قبول ہی نہیں۔ پھر کہا ان کو ڈال دو، کڑاہے میں ڈال دو۔ اب ان کو نہ قریب باندھا ہوا اس کڑاہے کے جس میں کھولتا ہوا تیل ہے، اور اس میں لے جانے لگے تو سیدنا عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا ہوگا شاید بات بن گئی ہے، ڈر گیا ہے۔ کہا رک جاؤ، روتے کیوں ہو؟ عیسائیت قبول کرو گے تو جان بخشی جائے گی۔ کہا نہیں، غلط سمجھے ہو، روتا اس لیے نہیں ہو کہ تم مجھے اس کڑاہے کے اندر ڈال دو گے مجھے تکلیف ہوگی، روتا اس لیے ہوں کہ میری یہ تمنا ہے کاش اللہ مجھے 100 جانے دیتا، 100 کی 100 اللہ پہ قربان کر دیتا۔ یہ الفاظ سنے بڑا پریشان ہو گیا، ان کی عظیمت سے تھوڑا سا قائل بھی ہوا ان کی طرف کہ اتنا زبردست اور پختہ ارادہ۔ کہنے لگا اچھا چھوڑو، میری پیشانی کا بوسہ ہی دے دو، چھوڑ دوں گا۔ کہا تیری پیشانی پہ بوسہ دینا بھی گوارا نہیں ہے، جان قربان کرنی گوارا۔ کہا چھوڑ دوں گا اگر میری پیشانی پہ بوسہ دے دو گے۔ کہا پھر میرے ساتھیوں کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی جان کی پرواہ نہیں۔ کہا ٹھیک ہے، تمہارے سارے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا، میری پیشانی پہ بوسہ کرو۔ انہوں نے آ کر ساتھیوں کی وجہ سے پیشانی پہ بوسہ کر دیا۔ پھر جب یہ پہنچے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب کھڑے ہوئے اور ان کے پیشانی کو چوم لیا کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے لیے صرف اس کی پیشانی چومنی ہے۔ سیدنا عمر نے سیدنا عبداللہ بن حذافہ کی پیشانی کو چوم لیا۔ بہرحال اس واقعے سے جو عبرت ہمارے لیے نکلتی ہے، اللہ نے ایمانی لذت کتنی عطا فرمائی، اتنی ایمانی لذت عطا فرمائی کہ جل جانا گوارا ہے لیکن کفر کے ساتھ نفرت برقرار، کفر میں جانا گوارا۔ فرمایا کفر میں جانے کو اتنا ناپسند کرتا ہو جتنا آگ میں جانے کو، جہنم میں جانے کو ناپسند کرتا ہے، وہ ایمان کی لذت کو جو ہے وہ محسوس کر لے۔ اور یہ وہ تھے دنیا میں سامنے جلتی ہوئی آگ میں جانا گوارا کر لیتے ہیں لیکن کفر میں جانا گوارا، اور ان کو کوئی عقیدت
کوئی محبت، کوئی مودت، کوئی تعلق، کوئی برادری، کوئی رشتہ داری ایمان سے موڑ نہیں سکی۔ آج تو ہماری حالت یہ ہے نا، اس لیے حلاوت نہیں ہوتی کہ برادری ناراض ہو جائے گی، ان رسوم اور رواج کو چھوڑ دیا، نہیں چھوڑ سکتا ہے، برادری ناراض ہو جائے گی۔ باتیں کریں گے لوگ تو باتیں تب بھی کریں گے آپ جو مرضی کر لیں، لوگوں نے کون سی باتیں بند کر دینی۔ لیکن یہاں پہ سیدنا سعد بن ابی وقاص ہیں، امام بغوی نے اپنی تفسیر کے اندر، امام نے کثیر نے اور دیگر کئی ائمہ نے لکھا، اس واقعے کو ذکر کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ماں نے، مختصر کرتا ہوں، ان کی ماں نے کہا کہ اے سعد، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، ایمان سے پھر آؤ، کافر ہو جاؤ پھر تو ٹھیک ہے، اگر ایمان پہ قائم رہے تو میں نے کھانا نہیں کھانا، میں پانی بھی نہیں پیوں گی، پیاس سے مر جاؤں گی، اور دھوپ میں کھڑی رہوں گی، میں سائے میں نہیں جاتی، اور تو مجھے قتل کرنے والا۔ اور لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، یا قاتل امہ، وہ اپنی ماں کو قاتل، اپنی ماں کے قاتل۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے بڑا سمجھایا، ماں جی اندر چلی جاؤ سائے میں، پانی پیو، کھانا کھاؤ، کیوں اپنی جان کی دشمن بڑی؟ ماں تھی، بڑا احسان کیا، اس نے سلوک کیا۔ ماں نے کہا اگر مجھے چاہتے ہو، میری محبت چاہتے ہو، اسلام چھوڑنا پڑے گا۔ کہا یا امہ، اے میری ماں تو بھی سن لے، لو کانت لک مئۃ نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا۔ ماں تو ایک ماں ہے، 100 مائیں بھی ہوتی، ایک ایک کر کے 100 کی 100 مائیں مر جاتی، میں محمد کے دین کو پھر بھی چھوڑنے کے لیے تیار صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان شئت کلی و ان شئت لا تاکلی، کھاتی ہے تو کھا، نہیں کھاتی تو نہ کھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری برادری ناراض ہو جاتی ہے نا، پھر آئندہ شادی ہوگی تو ناراض ہو جائیں گے، آئیں گے نہیں، اس لیے یہ فنکشن ہے۔ ہماری غمی میں سنت کے خلاف اس لیے یہ رسوم و رواج ہے، برادری چچا تایا ناراض ہو جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننے کے بعد جن کے دلوں میں رچ بس گیا اور ایمان کی لذت محسوس ہوئی، انہوں نے سگی ماؤں کو نہیں دیکھا اور تاریخی جملے کہے، لو کانت لک مئۃ نفس، ایک ماں کیا 100 مائیں بھی قربان کر دوں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، دین اور شریعت کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ کوئی چیز پھیر نہیں سکتی، نہ کوئی دولت، نہ کوئی عقیدت، اور نہ ہی کوئی سختی، نہ کوئی عذاب، کوئی چیز نہیں موڑ سکتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے۔ یہ ایمان کی لذت ہونی چاہیے، یہ ایمان کی حلاوت ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7 جو حدیث ہرقل کے نام سے معروف ہے، اس کے اندر بڑے پند و نصائح ہیں، انشاءاللہ کبھی اس حدیث کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اس کی شرح کے ساتھ۔ حدیث ہرقل کے نام سے حدیث نمبر 7 ہے صحیح بخاری میں۔ اس میں نا ابو سفیان ابھی کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، ان سے اس بادشاہ نے پوچھا تھا، قیصر نے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ مانتے ہیں وہ دن بدن گھٹ رہے ہیں کہ بڑھ رہے ہیں؟ ایک سوال یہ پوچھا تھا، ایک یہ پوچھا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہو کے چھوڑ بھی جاتے ہیں یا اور آتے ہی رہتے ہیں؟ ابو سفیان مسلمان نہیں تھے، اس وقت آپ کے دشمن تھے۔ انہوں نے کہا جب ان پر کوئی ایمان لے آتا ہے تو ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتی ہی جاتی ہے، بڑھتی ہی جاتی ہے، اور ہوتے جا رہے ہیں، کٹتے نہیں۔ اس نے کہا وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى تُتِمَّ، ایمان کا معاملہ یہی ہے جب تک کہ مکمل نہ ہو جائے۔ اور کہا ساتھی اس سے ناراض ہو کے چھوڑتے ہیں یا محبتوں میں ہی گرفتار رہتے ہیں اور آتے جاتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، اور آتے ہیں، کوئی ناراض ہو کے ان سے نہیں جاتا، جو ان کا اسیر بن جاتا ہے وہ ناراض ہو کے جانے کا نام نہیں لیتا۔ کہا یہ تو جھوٹ ہے، بکواس ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سارے ہی معاذ اللہ مرتد ہو گئے، 3-4 رہ گئے، یہ تو بکواس ہے، دنیا کا سیاہ ترین جھوٹ ہے۔ کہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں پھر ناراض ہو کے چھوڑ کے نہیں جاتے۔ اس نے کہا یہی تو ایمان ہے، جب وہ دلوں میں رچ بس جائے پھر کچھ بھی ہو جائے، حالات جیسے بھی ہو، وہ چھوڑ کے جانے کا نام نہیں لیتے۔ یہی تو ایمان ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قیصر روم کہہ رہا ہے، جو مسلمان نہیں عیسائی ہے، اس کو یہ بات سمجھ ہو گئی ہے کہ ایمان کی حلاوت کیا ہے، مٹھاس کیا ہے۔ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 16 کہ انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو چکھ لیتا ہے
کہ جب وہ کفر کو اس طرح ناپسند کرتا ہو جس طرح آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز ہے ایمان میں، ایمان بھی زیادہ لیول کا ہو، کفر سے ناپسند ہو، خود کفر کرتا جائے، یہ تو کوئی بات نہیں۔ ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے، ہمارا ایمان، ہمارا ایمانی لیول اتنا ہے، ہمارے بعض نوجوان، آپ کے پاکستان میں سے کئی نوجوان ایسے ہیں کہ صرف یورپ کے ویزے کے لیے انہوں نے کفر کو پسند کیا۔ کس کے لیے پسند کیا؟ یورپ کا ویزا مل جائے، مرزائیت کفر ہے، مرزائیت کو انہوں نے پسند کر لیا، اپنے ویزوں پہ اپنا مرزائی لکھوا دیا، قادیانی لکھوا دیا، صرف کس لیے؟ یورپ کا ویزا مل جائے، نیشنلٹی مل جائے۔ یہ دنیا کی محبت میں اسلام کو چھوڑ کے کفر کے دعوے دار بن گئے۔ اور یہاں ایمان والے وہ تھے جنہوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، سب کو چھوڑ دیا، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ تو دوسری ایمان کے اندر جو اضافہ اور قوت آتی ہے وہ ایمانیات میں جتنا کوئی بڑا ہوا ہوتا ہے اتنا ہی اس کا ایمان کا ذائقہ جو ہے اس کو ملتا ہے، مٹھاس ملتی ہے، لذت ملتی ہے۔ ان میں ایک مسئلہ ہے مسئلہ تقدیر، جس کا مسئلہ تقدیر کے اندر ایمان جتنا کمزور ہے اس کو ایمان کی حلاوت نہیں ملتی، مسئلہ تقدیر پر جتنا ایمان مضبوط ہے اس کو ایمان کی حلاوت بھی ملتی ہے، مٹھاس بھی ملتی ہے۔ صحیح سند کے ساتھ ابو داؤد میں حدیث نمبر 4700 ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، یا بنی، اے میرے بیٹے، انک لن تجد طعم حقیقت الایمان، اس وقت تو حقیقت ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا جب تک تو یہ نہ جان لے کہ جو کچھ تجھے ملنے والا ہے اللہ کی طرف سے کوئی اسے موڑ نہیں سکتا، مل کے ہی رہے گا، اور جو کچھ تجھے نقصان پہنچنے والا نہیں ملنے والا، ساری دنیا مل کے تجھے نہیں دے سکتی۔ جو چیز تجھے پہنچنے والی ہے جب تک یہ لم یکن لیخطئک ما اصابک لم یکن لیخطئک، جو تجھے پہنچنے والا ہے تو اس سے خطا کبھی نہیں ہوگا، وما اخطاک لم یکن لیصیبک، جو تجھ سے خطا ہو گیا اللہ کی تقدیر میں وہ کبھی تجھے ملنے والا ہے ہی نہیں۔ یہ اپنے بیٹے کو وصیتیں کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ابو داؤد کے اندر ہی حدیث نمبر 4699 ہے، سیدنا ابن الدیلمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مسئلہ پوچھا، عبداللہ بن فروز الدیلمی ہے، میں نے سے ابھی رسول سے یہ پوچھا کہ آپ مجھے ایسی حدیث سنائیں کہ میرے دل میں نا تقدیر کے لیے شبہ رہتا ہے، تقدیر کے مسائل میں کیا رہتا ہے؟ شبہ رہتا ہے تقدیر کے لیے، تو آپ نہ ایسا کریں مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں کہ میرا ایمان سے مضبوط ہو جائے اور وہ وسوسہ ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا اچھا حدیث سناتا ہوں تمہیں کہ لو انفقت مثل احد ذهبا فی سبیل اللہ، اگر احد پہاڑ جتنا سونا تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور تو تقدیر پہ ایمان نہیں لاتا، لن یقبلہ اللہ، اللہ تجھ سے کبھی قبول کرے گا ہی، یعنی جتنا مرضی بڑی نیکی ہو جب تک تقدیر پر ایمان نہیں ہے اللہ تجھ سے قبول نہیں فرمائیں گے، حتی تؤمن بالقدر، جب تک کہ تیرا تقدیر کے اوپر ایمان نہیں آتا۔ تقدیر پر ایمان آئے گا تو تیرا عمل قبول ہوگا، ورنہ بڑے سے بڑی نیکی، بڑے سے بڑا عمل غارت چلا جائے گا، قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا جب تک تو یہ نہ جان لے کہ جو تجھے پہنچنے والا ہے وہ کبھی خطا نہیں ہوگا اور جو خطا ہونے والا ہے وہ کبھی پہنچے گا نہیں، جب تک یہ تیرے اندر مضبوطی سے نہیں آ جاتا نظریہ، اس وقت تک تیرا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، چاہے احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں دے دے۔ وہ کہتے ہیں میں گیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس، انہوں نے مجھے ایسے ہی بیان کیا۔ میں گیا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان سے یہ مسئلہ پوچھا، انہوں نے بھی مجھے یہی بتایا۔ اور زید بن ثابت کے پاس گیا، انہوں نے بھی یہی بتایا اور کہا اگر وسوسہ دل میں تقدیر کے بارے میں رہے اور یہ نظریہ نہ ہو کہ جو پہنچنے والا ہے وہ چھوٹ نہیں سکتا، جو چھوٹنے والا ہے وہ مل نہیں سکتا، لو مت علی ذلک لدخلت النار، اسی حالت میں مر گیا تو تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ کہتے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی بیان کیا۔ میں نے حذیفہ بن یمان سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی بیان کیا۔ میں نے زید بن ثابت سے پوچھا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بیان کیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، انہوں نے بھی یہی بیان کیا ہے، جب تک ایمان تقدیر پر نہیں ہوگا کوئی عمل قبول نہیں، اور جتنا ایمان تقدیر پر ہوگا
حقیقت الایمان جو ہے ایمان کی اصل حقیقت، اس کا ذائقہ انسان چکھ لے گا۔ تو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کے لیے ضروری ہے اتنا ہی زیادہ تقدیر کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر جو 16 ہے اس میں کے پہلے 2 پوائنٹ سیدنا انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 چیزیں جس کے اندر آ جائیں وہ ایمان کی مٹھاس اور حلاوت چکھ لیتا ہے۔ وہ کون کون سی 3 چیزیں؟ پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کا رسول باقی سب سے زیادہ اسے محبوب، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی سب سے زیادہ محبت ہو، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ وہ ایمان کی لذت اور مٹھاس چکھ لیتا ہے۔ جسے اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی اور سے محبت ہو، وہ کبھی نہ مومن ہو سکتا ہے نہ ایمان کی لذت پا سکتا ہے۔ تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کب ہوگی؟ جب غیروں کی نظروں نے ہاتھ چھوڑیں گے، ان کے آگے سجدہ چھوڑیں گے، ان کے نام کا ذبیحہ چھوڑیں گے، ان کو پکار دعا مناجات چھوڑیں گے، پکارنا عبادت سب کچھ کس کے لیے کریں گے؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کیسے ہوگی؟ امام ہے، محدث ہے، متقی ہے، زاہد ہے، عابد ہے، عالم ہے بہت بڑا، یا بہت کثیر تعداد میں، یا میرا گروہ ہے، یا میری جماعت ہے، یا میرے ماں باپ ہے، کچھ بھی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہوگا ساری کائنات کو چھوڑنے کے لیے تیار، کیونکہ سب سے بڑی بات وہ کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی ہمارے آقا و مولا، وہی ہمارے سردار، وہی ہمارے ہم ان کے مطیع، وہ ہمارے مطاع۔ جب ان کی اطاعت، فرما برداری، ان کے ساتھ محبت، ان کا احترام، ان کا ادب سب سے بڑھ کر نہیں ہوگا اللہ کے بعد، اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب، حتیٰ کہ جان سے بھی زیادہ۔ وہ محبت رسول میں انشاءاللہ اس کے دلائل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا ربیع الاول کے مہینے۔ تو فرمایا دوسری چیز، پہلی چیز اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو، وہ ایمان کی لذت چکھ لیتا ہے، کسی اور سے اتنی محبت نہیں جتنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اور دوسری چیز ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، وہ کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، کسی سے محبت کرے تو کس کے لیے کرے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ ہی کے لیے محبت، اللہ ہی کے لیے عداوت۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 2566، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ خود آواز لگائیں گے، این المتحابین بجلالی، میری جلالت کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کون ہیں؟ آج میں ان کو سایہ دوں گا، اپنے عرش کا سایہ، جس دن کوئی اور سایہ ہے ہی۔ ابو ادریس خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ابو داود کے اندر، ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 575 ہے۔ یہ دمشق کی ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھتے ہیں ایک اور آدمی آ کر بیٹھے، لوگوں نے ان کے ارد گرد مجمع لگانا شروع کر دیا۔ یہ اس دور کی مسجدیں بھی ایسی ہوتی تھی، علماء بھی ایسے ہوتے تھے، تو لوگوں نے ان کے گرد مجمع لگانا شروع کر دیا، مسائل پوچھنے شروع کر دیے۔ تو میں نے دیکھا بڑے خوبصورت ایک جوان ہیں، لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں، مطمئن ہو رہے ہیں، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ابو ادریس خولانی تابعی ہے، کہتے ہیں یہ معاذ بن جبل ہے جو لوگ مسائل ان سے پوچھ رہے ہیں۔ مجھے میرے دل کے اندر ان کے لیے بڑی قدر و قیمت محبت آ گئی، میں نے کہا کل ملاقات کروں گا۔ دوسرا دن میں سب سے پہلے جلدی مسجد میں آنے کے لیے نکل پڑا کہ سب سے پہلے جاؤں گا، جب وہ آئیں گے تو سب سے پہلے ملاقات کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اپنی طرف سے تو میں سب سے پہلے آیا، جب مسجد میں گیا تو وہ پہلے سے مسجد میں موجود، وہ پہلے سے مسجد میں موجود، نماز پڑھ رہے، نماز سے فارغ ہوئے۔ میں نے کہا اللہ کے لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر تجھے خوش ہونا چاہیے، اگر تو اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیّا والمتجالسین فیّا والمتزاورین فیّا، میری وجہ سے جو آپس میں محبت کرے اللہ ان سے محبت کرتے، اللہ کی محبت ان پہ واجب ہو جاتی ہے۔ جو آپس میں میری وجہ سے مجالست کریں بیٹھیں، اللہ کی محبت ان پہ واجب ہو جاتی ہے۔ جو آپس میں میری وجہ سے خرچ کرے اللہ کی محبت ان پہ واجب ہو جاتی ہے۔ آخری حدیث سناتا ہوں پھر وقت ختم ہو گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 151 ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، وہ شخص ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، حلاوت اور مٹھاس مل جاتی ہے، جو من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جائے، کسی اور کو رب بنانا، صرف اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جائیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہو جائے، جو اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو جائے، وہ بندہ ایمان کی لذت اور مٹھاس اپنے دل میں محسوس کر لیتا ہے، چکھ لیتا ہے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔